اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من خرج فی طلب العلم، میں چاہوں گا کہ الفاظ جو کہ مرکب جاری کے حوالے سے ہیں وہ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھوں اور پھر ہم اس حدیث کو پورا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ من خرجہ جو باہر نکلا، فی طلب العلم، نوٹ کیجئے فی آپ کا حرف جر ہے، حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا، لہذا طلب کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے۔ مزید غور کریں، طلب کا لفظ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو طلب کا لفظ مضاف بھی ہے۔ کنفرم کریں گے جب اگلا اسم مجرور ملے گا۔ العلم مجرور ہے، لہذا طلب مضاف، العلم مضاف الیہ، پھر یہ پورا مرکب اضافی فی کی وجہ سے مجرور، تو مرکب ودن مرکب ایسا بھی ہوگا۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ایسے رکھوں گا جس میں 3 مرکب ایک ساتھ آئے ہوں گے۔ تو فی طلب العلم، اب اس کا ترجمہ کریں، علم کی طلب میں۔ من خرجہ جو باہر نکلا، فی طلب العلم علم کی طلب میں، فہوا ہوا، تو اس کے بارے میں آپ سے ہم کہہ رہے ہیں فہوا، تو وہ فی سبیل اللہ، فی حرف جر، حرف جر کے بعد ہمیشہ کون آئے گا؟ اسم اور مجرور۔ سبیل مجرور ہے، واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ اب سبیل لفظ پہ نہ تو الف لام لگا ہوا ہے نہ ہی تنوین ہے، تو شک ہوا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اگلا کنفرم کر دیں مضاف الیہ، تو گویا مرکب اضافی اور کل مرکب جاری، تو ترجمہ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کب تک؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، وہ لوٹ جائے۔ ہاں جی، آپ کیوں باہر نکلے ہوئے؟ علم کی طلب کے لیے، علم کی طلب میں نکلے نا، تو آپ اللہ کے راستے میں، گھر پہنچنے تک اللہ کے راستے میں۔ یہ 2-3 گھنٹے جو آپ کے نکلتے ہیں، جب سے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں گھر پہنچنے تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور اللہ کے راستے میں پہنچنے والی ہر تکلیف اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آپ کو پہنچتی ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور بڑی سے بڑی تکلیف کیا پہنچ سکتی ہے؟ جان جائے گی نا، موت۔ لہٰذا آپ کی ایک اور حدیث سنتے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آئی۔ اچھا، اب یہاں پر بس ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ قرآن سمجھنے کے لیے یا مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یہی ہے نا مقصد۔ اگر تو آپ کا مقصد ہے کہ بھائی ایک دفعہ آ جائے سانو، ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے یہ جو مولوی ہیں نا، انہیں جواب پھر ہم دیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر نہیں۔ اگر نیت ہے ہدایت حاصل کرنا قرآن سے، تو سن لیجئے حدیث، آپ نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، علم حاصل کرتے ہوئے جسے موت آ گئی، اور مقصد اس کا علم حاصل کرنے کا تھا لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے۔
تو اس کے لیے آپ نے جو اجر فرمایا ہے وہ ذرا سنیے گا. آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ، اس کے اور نبیوں کے درمیان درجۃ واحدۃ، مرکب توصیفی، ایک درجہ، فی الجنتی، مرکب جاری، جنت میں ہوگا. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق. تو مقصد اور نیت اس کا کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کر کیوں رہے ہیں. ہمیں سے کوئی اسے ایز اے پروفیشن نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا کہ اب چونکہ قرآن کا ترجمہ لازمی کر دیا گیا اسکولوں میں تو جاب مل جائے گی. ہاں، آپ کو جاب مل جائے وہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہوگا. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھیں، ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آیا اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دیکھیں جو دو مرکب جاری استعمال ہوئے ہیں، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، وہ الحمدللہ ہم نے سمجھ لی ہے. سبق ہمارا چل رہا ہے مرکب جاری، اور مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور حرف جر اور مجرور کا مجموعہ مرکب جاری بنتا ہے. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، جن میں سے ہم نے 6 پڑھ لی ہیں. 5 حروف جارہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے اور 6واں حرف جر فی جو ہے وہ 2 حروف پر مشتمل ہے. اب جو ہم اگلا حرف جر پڑھیں گے وہ بھی 2 حروف پر مشتمل ہوگا، بلکہ 2 حروف جارہ اکٹھے ہم پڑھیں گے جو کہ 2 حروف پر مشتمل ہوں گے. 7واں اور 8واں ہم انہیں اکٹھا اس لیے پڑھیں گے کہ یہ دونوں حروف جو ہیں ان کے ایک ہی معنی ہے، ان کے ایک ہی معنی ہے. پہلا حرف ہے ان اور دوسرا ہے من. ان اور من 2 حروف ہیں، دونوں کے 2 حروف ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے اور معنی ہے فرام، جسے آپ اردو میں سے کہتے ہیں. کہاں پر ان استعمال ہوگا، کہاں پر من استعمال ہوگا، اس وقت ہماری ٹینشن یہ نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں ان بھی لگا ہوا ہوگا، من بھی لگا ہوا ہوگا، ترجمہ ہم نے دونوں کا سے کرنا ہے. ان، اس کی ایگزامپل پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے پاس اسم ہے انس، انس نام ہے، ایک صحابی کا نام ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو میں کہوں گا ان انسن، ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ سے روایت ہے. جی کیا کہوں گا؟ ان عائشہ تا پہ زبر کیوں آئی ہے؟ غیر منصرف اسم ہے. عرب مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں نا، لہذا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکر اللہ. کل ہم نے سورہ منافقون کی آیت کے حوالے سے ایک کنسٹرکشن دیکھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے. اب پوائنٹ نوٹ کر لیں ذرا، بہت اہم پوائنٹ ہے، آگے بھی بہت کام آئے گا. الفحشاء بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور چونکہ اب میں مرکب اضافی نہیں لکھ رہا تو میں نے ال داخل کر دیا. اس کے پہلے میں ان حرف جر لگا رہا ہوں. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، حرکت چلی گئی، الف رہ گیا. نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، پڑھنے میں مشکل. ان رک گئے، سکون پہ تو آپ رک جاتے ہیں نا. ان اب آگے پڑھ ہی نہیں پا رہے. ان
ان لام کو خالی کیسے پڑھیں؟ ان نہیں نکل رہا تو کچھ ملا کے پڑھیں گے. جب بھی ایسی سچویشن آئے کہ ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو، دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو، جب بھی یہ سچویشن آئے تو رول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو اب یہ بن جائے گا انل فحشائی. انل فحشائی. قرآن مجید کی آپ نے آیت سنی ہوئی ہے نا، وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی قاعدہ پڑھیں تو اس کا ایکسیپشن ضرور ہوگا. اس کا ایکسیپشن بس آنے ہی والا ہے. اس قاعدے کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا ساکن دوسرا ساکن، پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملا دیا، یہ قاعدہ ہے. اب اس قاعدے کا ایکسیپشن میں بتانے لگا ہوں. اس کے لیے ہم دوسرا حرف پڑھیں گے من. من کے معنی ہے سے. آپ سب کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان کے علاوہ گھر سے آئے ہیں نا. اور یہ آسمان سے والی تو پرانی ہمارے بچپن کی باتیں ہیں جی. البیت گھر، البیت گھر. میں کہنا چاہتا ہوں گھر سے من لگے گا. من کا نون ساکن، ال کا لام ساکن. قاعدہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ زیر لگاؤں. جب میں نے زیر لگائی تو بن گیا من البیت. من البیت. اب من البیت عرب کو اچھا نہیں لگتا، صحیح ہے نا، لہذا اس نے قاعدہ توڑا. ٹھیک، ایکسیپشن آ گئی اس کی، اور وہاں پہ اس نے نون کو زبر دے دی اور پڑھ دیا من البیتی. من البیتی. گویا قاعدہ تو یہ ہے کہ دو ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. ہاں، من کے نون ساکن کو زبر دے کے ملانا ہے. ابھی ایک آیا نا ایکسیپشن، اور بھی آ سکتا ہے، لیکن من کے نون ساکن کو آپ نے زبر دے کے آگے ملانا ہے. ٹھیک. من البیتی. مسجد سے من المسجد. آسمان سے من السماء. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھیں کتنے مرکبیں جاری استعمال ہو رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات فی العقد. سارے مرکب جاری، کہیں مرکب اضافی ہے، کہیں مرکب توصیفی ہے، کہیں مرکب اشاری ہے، کہیں مرکب جاری ہے. یہی کہیں جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے، یہی کہیں جملہ فعلیہ میں استعمال ہوں گے، اور ہمارا پورا سلیبس جو ہے کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ان اور من دونوں فرام کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا. نواں حرف ہے الہ، اور الہ کے 3 حرف ہیں. الہ کے 3 حرف ہیں، حمزہ ہے، لام ہے اور یا ہے. الہ. الہ جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ٹو اور ٹو ورڈز ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسجد، المسجد، الہ لگانا ہے میں نے ساتھ. یہ رول آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی کھڑی الٹی حرکتیں ہوتی ہیں جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں. الی المسجد، الی المسجد، مسجد تک یا مسجد کی طرف.
آسمان کی طرف، الی السماء، زمین کی طرف، الی الارض، پہاڑوں کی طرف، الی الجبال۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کیسے انہیں گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے اس کو پھیلایا۔ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، کیا ہوگی عربی؟ اِلَى ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ اذا نودیہ، فعل پڑھ لیں گے تو نودیہ بھی آ جائے گا، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ کون سی نماز؟ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے، وہ نماز ہے، جمعے کی نماز ہے۔ تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ تو دیکھیں کتنے مرکبات آ رہے ہیں۔ اب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو مرکبات پر غور کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کون سا مرکب ہے۔ تو 9 حروف جارہ ہو گئے جی۔ 10واں حرف جو ہے وہ ہے ہمارا، ادھر میں لکھوں گا، وہ ہے الا۔ یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ انگریزی کی پریپوزیشن آن کے ایکولنٹ استعمال ہوتا ہے، آن یا ایٹ، آن ایٹ۔ اردو میں ہم پر کہتے ہیں۔ کرسی پر، کرسی پر، پہلے کرسی بنا لیں، اس سے پہلے الا لگائیں، کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی، علل کرسی، کرسی پر۔ پانی پر، علل مائی۔ قرآن مجید میں کانا عرشہ، یہ عرشہ کون سا مرکب ہے ذرا دیکھیں۔ عرشہ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں کون سا والا؟ ضمیر کا استعمال۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس کا عرش، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر۔ مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب استعمال ہوئے۔ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، عَلَى قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ، ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ تو مرکب جاری ہو گیا۔ یہ قلوبہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، اس میں ضمیر کا استعمال۔ یہ ہم سے ہم کیوں ہوا؟ پیچھے زیر تھی، جو پڑھایا سارا اپلائی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیں جی، آخری حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارا حتی، انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی بھی تک کے ہوتے ہیں، یہاں تک، الا کے بھی تک ہوتے ہیں، لیکن وہ فاصلے کو